انسان زندہ ہے توبہ کے لیے۔ رب نے انسان کو زندہ رکھا ہے تاکہ وہ اپنی گناہوں سے کی معافی مانگ لے۔ رب نے انسان کو، مجھ کو، آپ کو زندہ رکھا ہے تاکہ کسی کی حق تلفی ہوئی ہے تو اس کو اس کا حق لوٹا دے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ اس سے معافی مانگ لے، کیونکہ ہم زندہ ہیں۔ انسان مر جائے گا، مر جانے کے بعد وہ کسی سے معافی نہیں مانگ سکتا۔ اللہ حی القیوم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ زندہ رہنے والا، قائم رکھنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ جو اللہ کا گناہ ہم نے کیا، جو ہم نے عبادات میں کوتاہی کی، وہ تو میرا رب معاف کر دے گا اگر ہم نے معافی مانگ لی موت سے پہلے۔ لیکن اگر انسان کے ساتھ خیانت کی، انسان کو تذلیل کیا، انسان کو بے عزت کیا، انسان کو دکھ پہنچایا، انسان کا حق مارا، تو اسی انسان کے پاس جا کر امیجیٹلی ہمیں معافی مانگنی چاہیے، تبھی رب معاف کرے گا، ورنہ رب معاف نہیں کرے گا۔ یہ نظام فطرت بھی ہے، یہ نظام قدرت بھی ہے، یہ نظام شریعت بھی ہے، یہ نظام دنیا بھی ہے۔ کسی کے گناہ کی سزا کسی اور کو نہیں دینا چاہیے۔ رب کسی کے گناہ کی سزا کسی اور کو نہیں دیتا، اسی لیے موت سے پہلے گناہوں سے ہجرت کر لے۔ انسان زندہ ہے ہجرت کرنے کے لیے۔ گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کرنے والا خوش نصیب انسان ہے۔ ہم کوشش کریں کہ مجھ سے کوئی سماجی گناہ نہ ہو، مجھ سے ہیومن رائٹس کی، انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو۔ کسی کو اگر ہم نے کسی سے قرض لیا تو زندگی میں قرض کو لوٹا دیں یا اس قرض کی معافی کی درخواست کریں۔ اگر ہم نے کسی کو نقصان پہنچایا اور وہ ایسا نقصان جس کی تلافی نہیں ہوتی، تو یاد رکھیں کہ رب آپ کو نقصان پہنچائے گا، اور اگر رب کسی کو نقصان پہنچانے پہ آئے تو جگ اس کی نقصان کی تلافی نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان اس کے نقصان کی تلافی نہیں کر سکتا۔ انسانیت کو پھیلائیے، انسان سے محبت کیجیے، انسانیت میں غلط فہمی کو، دھوکہ بازی کو، جھوٹ کو، فریب کو، غیبت کو، چاپلوسی کو اپنے اندر مت آنے دیجیے، چونکہ یہ سوشل کرائم ہے، یہ سماجی برائی ہے۔ سماجی برائی انسان کو کرائم کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ جو عدالتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ جیلوں میں پابند سلاسل ہیں، اس کی ابتدا ایک غصے سے ہوتی ہے۔ وہ غلط فہمی کے بنیاد پر اس کو غصہ آیا، اور غصہ آ کر اس نے نقصان پہنچا دیا کسی اور کو۔ وقتی طور پر دوسروں کو تو نقصان پہنچا، لیکن قانون فطرت، قانون قدرت، قانون ریاست نے اس کو پکڑ لے گی، اور جس نے دوسروں کو نقصان پہنچایا، اب نقصان پہنچانے والا نقصان اٹھانے کو تیار ہو جائے۔ اب نقصان پہنچانے والا، دوسروں کو نقصان پہنچانے والا، خود نقصان بھگتنے کو تیار ہو جائے، کیونکہ اللہ کا ایک نظام ہے، قدرت کا ایک نظام ہے فطرت کی صورت میں۔ فطرت یہ ہے آگ کا کام جلانا، اور آگ انسان غصے سے تعبیر آگ کو دیتا ہے۔ آگ اور غصہ انسان کو جلا کر خاک نشی بنا دیتا ہے، خاکستر بنا دیتا ہے۔ آگ سے بچیے، غصے سے بچیے۔ غصے میں اٹھایا ہوا قدم پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ غصہ شیطان کا حربہ ہے۔ غصے کو نکالنے کا طریقہ آسان ہے کہ حسن ظن کے ساتھ جس پر آپ کو غصہ آ رہا ہے اس سے بات چیت
کیجیے. بات چیت کرنے سے غصے کا مداوا بات چیت میں ہے, غصے کا مداوا تعلقات میں ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات چیت کرنے سے آپ کو نقصان ہوگا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. بات چیت کرنے سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں. یہ دنیا میں جتنی جنگیں ہوئیں یہ سب غلط فہمی کے بنیاد پر. غلط فہمی وہ ناسور ہے, غلط فہمی وہ خطرناک زہر ہے کہ جس نے اس زہر کو کھایا, جس نے اس زہر کو چکھا, غلط فہمی کے زہر کو, مس انڈرسٹینڈنگ میں جو مبتلا ہوا وہ دنیا میں بھی خسارہ پائے گا. اور یقیناً دنیا میں جب وہ غلط فہمی کے بنیاد پر اپنے ہی جیسے اپنے کسی بھائی کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ نقصان دوسرا بھی ریونج کے طور پر, یعنی ایک شخص نے دوسرے شخص کو نقصان پہنچایا غلط فہمی کے بنیاد پر, جہالت کے بنیاد پر, تکبر کے بنیاد پر, حسد کے بنیاد پر, کسی بھی قسم کی سماجی برائی کے بنیاد پر اگر نقصان پہنچایا یا غصے میں پہنچایا یا پلاننگ کر کے نقصان پہنچایا یا طاقت کو حاصل کرنے کے لیے ایک شخص دوسرے شخص کو نقصان پہنچایا تو یاد رکھیے مکافات عمل ہے, کارما ہے. Whatever you do, you will get sooner or later. اگر کسی کو بھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اگر اس کی زندگی میں اس سے معافی نہ مانگو تو یقین کیجئے قیامت کے دن بہت بھاری دن ہوگا. اپنی گناہوں کی توبہ اپنی زندگی میں کیجئے. کسی انسان کا دل دکھایا اسی انسان سے معافی مانگیے. کسی انسان کے ساتھ خیانت کی, غبن کیا, کسی انسان کو نقصان پہنچایا تو اس کی نقصان کی تلافی کیجیے. جھوٹ بولا تو اس کو جا کر بتائیے کہ میں نے سوری, میں نے غلطی کی ہے, مجھے معاف کر دو, I'm sorry, I will not do it again. تو ہی جا کر کے آپ کی خلاصی ہوگی, ورنہ نظام فطرت ایکٹ ہو جائے گی, نظام فطرت ایکٹیو ہو جائے گی اور قبر سے قیامت تک سزا اور سزا ہی ملے گا. لہذا اپنی زندگی ہی میں توبہ کر لیجئے. زندگی کے بعد کوئی موقع نہیں ملتا اور یہ زندگی مقصد سے اللہ نے ہمیں دی ہے. زندگی میں عبادت کیجئے اور کسی دوسرے کی عبادت کو خلل مت پہنچائیے. عبادت خود کیجئے اور اپنی عبادت کی خود حفاظت کیجئے. دوسروں کے ساتھ ظلم زیادتی مت کیجئے, چونکہ اگر آپ نے کسی انسان کے ساتھ, کسی جانور کے ساتھ, کسی مخلوق خدا کے ساتھ, اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم زیادتی ناانصافی کی تو یاد رکھیے اس دنیا میں بھی سزا ملے گی اور مرنے کے بعد بھی سزا ملے گی, اس لیے کہ زندگی میں آپ نے اس سے توبہ نہیں کیا. اسی لیے بہتر یہی ہے انصاف کیجئے, حق پر رہیے, سچ پر رہیے, جھوٹ سے بچیے.